اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہم تفسیر کریں گے آیت نمبر 53 سے آگے تک۔ 52 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کر لی تھی، اب 53 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی اسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان سے تشبیہ دی، فرقان ہی کہا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب ہو، اور معجزات کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، معجزے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور کتاب بھی دی گئی ہدایت کی، تو فرقان جیسے قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اب تو خیر تحریف ہو گئی ان کتابوں میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، جب انہیں نازل کیا تھا، تو وہ اپنی اصلی شکل میں ایک فرقان ہی کی شکل میں تھی۔ آیت نمبر 54۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں سے 40 دن کے بعد کوہ طور سے، اور آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے قوم نے، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو پوچھا کہ میں تمہیں ان پر جو ہے وہ بنا کر گیا تھا، تمہارے پاس ایک ذمہ داری چھوڑ کر گیا تھا، اور تم نے جو ہے ان کو روکا نہیں اور ان کی داڑھی بھی پکڑ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کیوں پکڑتے ہیں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ تو مجھے مار دیتے اگر میں انہیں روکتا، تو یہ تو بالکل باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، قوم سے کہا کہ بچڑے کو معبود تو تم نے بنا لیا، اب تم نے یہ بہت بڑا شرک کیا ہے، ظاہری سی بات ہے شرک کرنا، کیونکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو یہ شرک کرنا اپنی جانوں پر بیسیکلی ظلم کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے، واپس توبہ کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کا قتل کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرما کر انہیں توبہ کا احساس دلوایا، اور توبہ کا جو طریقہ تھا وہ قتل تجویز کیا گیا کہ اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ اچھا، اس کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ ان لوگوں کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا گیا جنہوں نے بچڑا بنا کے شرک کیا تھا، اس کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کو 2 صفوں میں کر دیا، اور ایک کو دوسرے کو قتل کرنے کو کہا، یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو اس وقت شرک نہیں کر رہے، جو شرک پہ ملوث نہیں ہوئے تھے، ان کو کہا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دو۔ تو اس طرح سے جو قتل کیے گئے مقتولین کی تعداد جو ہے 70,000 ہو گئی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ اکبر، اتنی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس وقت قتل کیے گئے اپنے اس شرک کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ آیت نمبر 55۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، جو ہے معجزہ دکھایا، دریا سمندر پھاڑ دیا، راستہ بنا دیا، وہاں سے نکل کر آئے، پھر کوہ طور پر حضرت موسیٰ گئے، پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر حضرت موسیٰ آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو، جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کیا جائے، وہ 70,000 تعداد ہو گئی مقتولین کی، توبہ بھی اللہ نے قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد اب کیا کہہ رہے ہیں؟
آیت نمبر 55 میں کہ تم جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں اللہ نے ان پر بجلی گرا دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر بھی یہ باز نہیں آ رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہا کہ جب کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آ رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی اور وہ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اچھا، یہ معجزہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لانے کے۔ اور ہمارے آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، 100 مرتبہ کیا، کبھی یزید بستامی پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، کوئی ولی گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کا بڑی دفعہ جو ہے وہ دیدار کیا، اللہ کو دیکھا۔ تو آج ہماری امت مسلمہ یہ باتیں بہت عام ہیں کہ اللہ کو دیکھنے کا، دیدار کرنے کا ایک مذاق بنا لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھنے کا ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ تو آج ہماری بھی امت انہی چیزوں میں گرفتار ہو گئی ہے، اور عذاب بھی ہم پر آ رہا ہے اس شکل میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے کہ تم لوگوں کو فرقوں میں بانٹ کے تمہیں ایک دوسرے پر چڑھا دے گا، یعنی کہ تم لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دے گا، یہی تم پر سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے گا، جیسے کہ بڑھ گئے۔ تو انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت پریشان ہوئے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آیت نمبر 56 ہے، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 57 ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یعنی کہ جب وہ لوگ چلتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر، اس گروہ پر بادل کا سایہ کیا رکھتے تھا کہ انہیں جو ہے وہ سورج کی شعاؤں سے اور دھوپ سے پریشانی نہ ہو، اور منو سلوہ اتارا۔ منو سلوہ جو ہے وہ ایک اس طرح کا پرندہ ہوتا تھا جو کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا تھا اور اس کو پھر وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بھی ایک کھمبی ہوتی تھی جس کو بغیر بوئے ہی وہ پیدا ہو جاتی تھی، اور بہت ہی آسانی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہیا کر رکھی تھی۔ تو وہ اس منو سلوہ کا بھی انہوں نے جو ہے آگے جا کے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نعمتیں ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر بادل کا سایہ کیا، منو سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ آگے چل کے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کیسے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں عطا کی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلوہ جو ہے وہ ایک بٹیر جیسا پرندہ ہوتا تھا جسے وہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے، اور کھمبی جسے ہم آج کی زبان میں مشروم بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے بغیر بوئے ہی پیدا ہو جاتی تھی۔ آیت نمبر 58 میں ہے، اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتاتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے وہاں سے، جب انہوں نے کہا ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان کو موت دے دی، اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا پر دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا، پھر وہاں سے
پھر توبہ استغفار کروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بس کسی طرح سے لے کر آگے چلے، دعائیں کرتے ہوئے اللہ سے، ان کی طرف سے بھی معافیاں مانگتے رہے اور اللہ بار بار انہیں معاف کرتا رہا۔ تو پھر آگے چلے اور ایک بستی آئی ہے، وہ بستی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ مصر سے آگے جا کر شام کے اور مصر کے درمیان ایک تیا میدان ہے، وہاں تھی۔ البتہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ جگہ کوئی سی بھی تھی۔ اس بستی میں جب داخل ہوئے تو وہاں پر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب اس بستی میں جاؤ اور یہاں پر جو بھی کھانا پینا ہے باغ فراغت کھاؤ پیو، اور لیکن جب اس بستی میں داخل ہوگے تو وہ بستی کے دروازے ہوتے تھے پہلے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی شہر کا کوئی شہر ہوتا تھا تو اس کا کوئی دروازہ ہوتا تھا، لیکن یہ جو ہے دروازے سے گزرتے ہوئے تم سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطاتن کہتے ہوئے گزرنا۔ اب سجدہ کرنے سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ رکوع کی حالت میں گزرو یا پھر سجدہ شکر کرتے ہوئے وہاں سے گزرو، اور زبان سے حطاتن کہو۔ حطاتن کا مطلب کہ اللہ کا شکر ادا ہے اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حطاتن کا جو بیسیکلی مطلب ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے داخل ہونا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اور نیکی کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا کہ تم حطاتن کہتے ہوئے وہاں داخل ہونا۔ آیت نمبر 58 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 59 جس میں پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ آیت نمبر 59، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اس کی جو انہوں نے کیا کیا، جب اس بستی میں گزرے، اس بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے سجدہ کرنے کی جگہ اپنے جیسے بیٹھ کے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہیں، جیسے بیٹھ کے بچے ایسے آگے آگے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہیں اپنے مطلب سرین کے بل، سرین بیک کو کہتے ہیں، بمس جسے انگلش میں بمس بھی کہتے ہیں، ہم بٹکس بھی کہتے ہیں، تو مطلب وہ اپنے بمس میں بیٹھ کے زمین پر گھسٹتے ہوئے وہاں سے داخل ہوئے، بجائے کہ سجدہ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطاتن کہنا، تو اس کی جگہ یعنی کیا کہنے لگے، گندم کہتے ہوئے، گندم کی بالی، گندم کہتے ہوئے وہاں اپنے سرینوں یعنی اپنے بمس کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطاتن کی جگہ کہ یہ کہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، گندم کہتے ہوئے وہاں داخل ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرتابی اور ان کی اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور ان کا یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پکڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمانی عذاب بھی نازل کیا۔ اور یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بیسیکلی یہ آسمانی عذاب یہ تھا کہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈال دی، اور طاعون کی بیماری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کہ جب طاعون کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، مطلب اگر کسی شہر میں طاعون پھیل گیا ہے اور ہم وہاں رہتے ہیں تو ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسی طاعون میں ہمیں موت آ جائے تو وہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہوگی، اور اگر ہمیں پتا چلے کہ فلاں کسی دوسرے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہمیں وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں یہ حکم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں طاعون کی بیماری جو ہے وہ ڈال دی، یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر نازل کیا۔ اب آیت نمبر 60 پہ آتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ تیا کا علاقہ ایک ہے جو بالکل قریب مصر اور شام کے درمیان سینا، کوہ طور سینا جو ہے اس کے پاس ایک صحرا کا علاقہ تھا، وہاں پھر جب یہ لوگ پہنچے تو پانی کی طلب ہوئی، ٹھیک ہے نا،
جب سب کو پانی کی طلب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ یہ فلاں لاٹھی جو ہے یہ فلاں پتھر ہے، اس پر آپ اپنی لاٹھی مارو. تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، چنانچہ پتھر سے جو ہے وہ 12 چشمے جاری ہو گئے، اور قبیلے بھی 12 تھے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جو ہے پہچان لیا اور اس کو نشان کر لیا، اور اس سے وہ پانی پینے لگے، سیراب ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پھر دوبارہ ان کو جو ہے پانی بھی عطا کیا اور کہا کہ اب یہاں اللہ کا رزق کھاؤ پیو، اور لیکن فساد نہ کرو. پھر انہیں موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. اب آیت نمبر 61 پہ آتے ہیں ہم. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں یہ آ گئی نا بات کہ یہ جو نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا کرتے تھے. اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ہم نے پچھلی آیت نمبر 60 میں پڑھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا چشمے دے دیے 12 قبیلوں کو، کھاؤ پیو فساد نہ کرو. اب ان کو کچھ عرصے بعد یہ دورہ اٹھا کہ انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ ہم سے جو ہے نا ایک ہی قسم کے اب ہم من و سلوا کھا کھا کر نا ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم اب من و سلوا نہیں کھائیں گے، اور ہمیں یہ جو ہے وہ مشروم، کھمبی اور یہ من و سلوا کا جو پرندہ ہے، بٹیر کا گوشت ہے، اب یہ ہم اس سے بور ہو چکے ہیں. اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جو ہے نا زمین کی پیداوار کی چیزیں دے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، دالیں اور پیاز اور یہ سب چیزیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان سے اتنی بہتر چیز تمہارے لیے اسپیشلی معجزے کے طور پر تمہیں دی ہے کہ جس کے لیے تمہیں کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. وہ پرندہ اور وہ کھمبی اور وہ سب چیزیں خود وہاں پر پہنچ جاتی تھیں اور وہ صرف اس کو ذبح کرتے تھے اور پکا کے کھا لیتے تھے. اب یہ مزید خود کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بات کریں تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ تمہیں اتنی بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کرتے ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم جاؤ شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری جو چاہت کی سب چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. تو یہ کیا ہوا کہ یہ پھر وہاں ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں فلاں شہر میں چلے جائیں. اور یہ شہر جو ہے یہ مصر نہیں تھا بلکہ یہ مصر سے آگے کوئی شہر تھا، تیا کی جو تیا میدان سے نکل کر آگے کوئی شہر تھا، وہاں چلے گئے اور کھیتی باڑیاں کرنے لگے اور اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگانے لگے، کیونکہ ان کا مطلب تو یہی تھا، مطالبہ یہی تھا جو کفران نعمت پر تھا. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ ساری چیزیں عطا کر دی کہ ٹھیک ہے جاؤ اور وہاں پر جا کر ہی اپنی جو چیزیں تم اگانا چاہتے ہو اگاؤ اور کھاؤ. اور ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت مسلط کر دی اور غضب الہی کے مصدق بھی یہ ٹھہرے. اور انہوں نے پھر آگے آگے چل کر جو ہے وہ پیغمبروں کا اور ان لوگوں کا جو انبیاء علیہ السلام تھے اور دین کے دائی ہوتے تھے، دایان حق کا قتل کیا، ان کی تذلیل و اہانت کی، اور یہ پھر مزید اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا ناشکری کرنا، بیسیکلی یہ بھی کفر ہوتا ہے. اور جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا کہ حتاتن کہتے ہوئے گزرنا، انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے اس لفظ کو بدل دیا اور گیہوں کرتے ہوئے یہ گزرے. تو یہ ان کا معمول ہی یہ رہا ہے بنی اسرائیل کا شروع سے، خاص طور پر یہودیوں کا، کہ یہ شروع سے ہی
جتنا مرضی ان کو حضرت موسیٰ سمجھاتے تھے اور پیغمبر پر پیغمبر یکے بعد دیگرے بنی اسرائیل میں آئے، تو ان کا جو ہے وہ معاملہ یہی کہ کبھی ایک حرکت سے ہٹتے تھے تو دوسری کرتے تھے، دوسری سے ہٹتے تھے تو تیسری کرتے تھے، جو ایگزیکٹلی آج ہم مسلمانوں کا شیوا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ بھی بالکل ہمارے علماء اور ہم سب اسی حالت میں گرفتار ہیں، ہماری بھی آج یہی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے۔ اچھا، پھر آیت نمبر 62 میں ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی۔ اچھا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو آپ لوگ بہت غور سے سنیں اور اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بھی رکھ لیں، کیونکہ اکثر کر غیر مسلم جو ہے وہ اس آیت کے اوپر کافی سوالات کرتے ہیں، مسلمانوں سے بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ اچھا، اس کے لیے کچھ مفسرین کو بھی غلطی لگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کی وجہ سے اگر کوئی صابی ہو یا یہودی ہو، صابی کہتے ہیں لا دین، یا ایسے جو ستارہ پرست تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، یا وہ کسی رب کی پرستش ہی نہیں کرتے تھے، تو وہ سب لوگ صابی میں داخل ہوتے ہیں، ان کو صابی کہا جاتا تھا۔ تو چاہے یہودی ہو، صابی ہو یا عیسائی ہو، تو وہ اگر اللہ پر اور اس قیامت کے دن پر ایمان لے آیا ہے تو وہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ اداسی ہوگی، یعنی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور وہ ان دونوں پہ ایمان لے آئے۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کو نہیں دیکھا جاتا، پورے قرآن کو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان آگے کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے بغیر کوئی یہودی یا عیسائی اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو یہودی یا عیسائی یا صابی یا کوئی بھی مذہب کا شخص جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ فلسفہ بالکل سخت گمراہ کن ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کر قرآن کے دوسرے مقامات پر اس کی تائید کر دی کہ ان الذین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت کے لوگوں کی، جو اس وقت کے ادیان تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے یہودی اپنے وقت کے یہودی گزر چکے، ان کا جو ایمان اللہ پر اور قیامت کے دن اور اپنے پیغمبر پر تھا، تو ان کو کوئی غم اور فکر نہیں ہوگی۔ اسی طرح عیسائی، اسی طرح اور لوگ کہ جو گزر چکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی یہودی، یا کیونکہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہلاتے ہیں، بھلے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، آخری نبی ہیں اور وہ کل تمام انسانیت کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اب سب پر یہ لازم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتر گئی اور انہیں پیغمبرت دے دی گئی، تو اب ان پر ایمان لانا لازمی جز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مطلب قرآن پہ ایمان لانا، اور قرآن پر ایمان لانا تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو اس آیت سے اکثر کر لوگ جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے مسلمان ماڈرن قسم کا جو دماغ رکھتے ہیں وہ بھی اس آیت سے غلط مطلب لے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی عبادت گزار تھے، نمازی تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ حضرت جو صحابی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اور بھی ساتھی تھے جو میرے ساتھ تھے، عبادت گزار تھے، نمازی تھے، تو میں تو آپ تک پہنچ گیا لیکن وہ تو آپ تک نہیں پہنچے اور آپ کی رسالت سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کو معاف کر دیا جائے گا یا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ چاہے وہ یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے گا تو اس کو آخرت میں کوئی ڈر اور خوف اور کوئی اداسی نہیں ہوگی، اور اللہ کے پاس ان کا جو ہے اجر ان کے رب کے پاس رہے گا۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی یا کوئی بھی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں جی آپ 17 علوم حاصل کر لیں، یہ کر لیں، اور کسی عالم کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا اور آپ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے گا، بالکل نہیں۔ قرآن کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے سے۔ آج بازار میں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا، اور فرقے سے پاک دارالسلام اور بھی ایسے ادارے ہیں جو فرقے سے بالکل پاک ہیں، فرقے کی گندگی سے پاک ہیں، اس میں احادیث کے ذریعے سے ہی آپ کو تفسیر بتائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ احادیث آپ لے کر آئیے، قرآن کوئی سا بھی لے لیں، کسی بھی طرح کا، اس میں کوئی سا بھی تفسیر ہو، تفسیر کو نہ پڑھیں، عربی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور تفسیر جو ہے وہ آپ دیکھتے جائیں، احادیث میں دیکھتے جائیں، تو آپ کو بالکل صحیح احادیث کے اوپر جو ہے وہ قرآن، جہاں آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں رہا، یہ بات بہت پرانی ہو گئی جب اتنا آسانی نہیں تھی اور نیٹ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، تو اب تو ماشاءاللہ سے اسلام 360 جیسی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں آپ کو ساری صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ستہ اور جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں وہ اس میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور آپ جو ہے منٹ میں ایک بٹن دبائیں اور احادیث آپ کے سامنے ہوگی، قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا، اور مختلف قسم کی تفاسیر بھی، ابن بن کثیر کی اور اس کی فتح القدیر کی ساری تفاسیر آپ کے سامنے کھل جائیں گی۔ تو آپ اپنے دماغ سے بہت سی تفاسیر پڑھیے اور جتنا علم حاصل کرنا چاہیں کریں، لیکن اپنے دماغ سے بھی جو ہے وہ ہر چیز کو تولیں۔ ٹھیک ہے؟ آج ہم نے آیت نمبر 62 تک تفسیر کی، انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم جو ہے وہ 63 سے آگے تک پڑھیں گے، اور میں اس طرح 10-10 12-12 آیات کی تفسیر کرتی جا رہی ہوں۔ میں ایگزیکٹلی ترجمے کے حساب سے ایک آیت آگے یا پیچھے، 1-2 آیت آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، ترجمے کے جو ترجمہ ہمارا آ رہا ہے اس سے ایک یا 2 آیت آگے یا پیچھے ہو سکتی ہیں، تو وہ چل جائے گا، کیونکہ میں پہلے سے ہی جو ہے تفسیر کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ مجھے بھی تھوڑی آسانی ہو جائے، کیونکہ مجھے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پہلے جو ہے وہ ادا کر دوں۔ اللہ کے حکم سے اللہ میری بھی مدد فرمائے، آپ لوگوں کی بھی مدد فرمائے کہ ہم قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جو حق سچ بات میں نے کی وہ اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور جو کوئی اگر غلطی مجھ سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانے کی۔